خشوع اور خضوع کی اہمیت بہت بتائی گئی ہے۔ نماز میں کوئی زائد حرکت یعنی نماز پڑھتے ہوئے کم سے کم حرکت ہونی چاہیے اپنے جسم میں، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ یہ گمان کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز میں جتنی کم حرکت ہوگی اتنی زیادہ وہ نماز خشوع اور خضوع والی ہوگی۔ تو اسی لیے نماز میں منع کیا گیا ہے نا کہ اگر کھجلی ہو رہی ہے یا چھینک آ رہی ہے یا جمائی آ رہی ہے تو آپ جس قدر اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں، جس قدر روک سکتے ہیں تو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نماز جس طریقے سے آپ کی خشوع کے ساتھ ہوگی اس طرح آپ کو نفع بھی دے گی اور آپ کو جو ہے آپ کے لیے اتنی ہی زیادہ وہ نور بنے گی۔ اور ہر وہ چیز مکروہ ہے جس سے نماز میں دل بٹے، اسی لیے ہر وہ چیز جس سے نمازی کا دل بٹتا ہو اور خدائے پاک کی طرف سے دھیان ہٹ کر کسی مخلوق میں دل الجھتا ہو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمازی کے سامنے دیوار یا مصلی پر نقش و نگار ہونا، بدن یا کپڑے سے کھیلنا، یہ سب کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو کیونکہ اس کی وجہ سے اگر بہت اچھا خوبصورت کپڑا پہنا ہے، اب نماز میں کم کپڑے میں نظر زیادہ جا رہی ہے تو آپ ایسا لباس پہن کے پھر نماز نہ پڑھیں۔ یا آپ کے سامنے کوئی ایسی دیوار ہے جس میں بڑا ہی اچھا نقش و نگار ہے یا تصویر ہے جو بڑی ہی اچھی ڈیزائن کی ہے اور آپ کے سامنے ہے اور آپ کا دھیان نماز سے زیادہ اس میں بھٹک رہا ہے، تو پھر ایسی چیزوں کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس میں دل بٹنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر اگر اللہ کے سوا کوئی اور چیزیں ہمارے دلوں میں خیال آ رہی ہیں، ہمارے ذہن بھٹک رہا ہے، تو وہ سب چیز سے فوراً استغفار کرنا چاہیے اور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں انسان کا دل بھٹکنا، ذہن بھٹکنا غلط نہیں ہے، لیکن اسی پر دھیان جمائے رکھنا یہ غلط ہے۔ فوراً وہاں سے دھیان کو ہٹا کر کے جو آپ سورے پڑھ رہے ہیں، جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، آپ اس پہ دھیان لگائیں تو انشاءاللہ نماز جو ہے اچھی ہوگی۔ خشوع کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھی جائے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ تو ذہن میں رکھو کہ اللہ مجھے تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تو ہر حال میں اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے۔ یعنی جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو زمین پر پڑی ہوئی کنکریاں نہ چھوئے، یعنی ہاتھ میں نہ اٹھائے، کیونکہ اس کی طرف رحمت خداوندی متوجہ رہتی ہے۔ تو اس لیے ہر وہ کام جو نماز میں آپ کرتے ہیں، جیسے اپنے کپڑوں سے کھیلنے لگنا، اپنے دوپٹے کے کونے سے کھیلنے لگنا، یا کوئی بھی چیز اس کی طرف دھیان دینا، یا کوئی بازو میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ان کی باتوں پر ہنسنا مسکرانا، یہ ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے نماز کی خشوع اور خضوع چلی جاتی ہے، پھر نماز میں وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر ہونا چاہیے۔ تو منافق کی نماز کس طرح ہوتی ہے یہاں پر بتائے، قرآن مجید میں منافقوں کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نماز میں سستی سے نماز کو پڑھنا اور دھیان بھٹکانا یہ سب منافق کی نشانی ہے۔ تو اسی لیے نماز میں سستی کرنا یا سستی سے کھڑے ہونا یا ایک دم اس طریقے سے پڑھنا کہ بس ایک فرض ادا ہو رہا ہے، باقی ہمارا دل اور دماغ کچھ بھی نماز میں نہیں لگا ہوا ہے، تو ایسی نمازیں پھر کوئی فائدہ نہیں دیں گی، صرف آپ کے سر سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کی جو ایک نورانی برکت ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها سمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، یعنی انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے حالانکہ نماز کا ثواب مختلف لکھا جاتا ہے، ثواب کا 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ یا 7واں حصہ یا 6واں حصہ یا 5واں حصہ یا 4واں حصہ یا تہائی حصہ یا پھر آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے نماز پڑھنے کی حالت پر ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کتنا حصہ عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں نمازوں کو اتنا اچھے سے اطمینان سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں پورا کا پورا بدلہ دے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نماز میں جھوم جھوم کر نماز پڑھنا، یعنی کھڑے ہیں تو ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں یا بیٹھے ہیں تو ہل ڈل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر کو جھکنے لگی، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ ڈر کی وجہ سے
قریب تھا کہ میں نماز توڑ دیتی، یعنی اتنی زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون سے رکھے، یہودیوں کی طرح ادھر ادھر کو نہ جھکے، کیونکہ نماز میں اعضاء کو سکون سے رکھنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ تو اسی لیے نماز پڑھتے پڑھتے اس طرح کرنے لگنا، یا اس طرح نہیں تو اس طرح، مطلب قرات کرتے ہوئے اس طرح جھومنے لگنا، یا تشہد کی مقدار بیٹھ کر ایسے جھوم جھوم کے پڑھنا، یہ جو ہے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی مشابہت ضروری ہے۔ اور رکوع سجدے کو اچھے سے ادا نہ کرے گویا کہ اس نے نماز میں چوری کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے، یا نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا نماز سے چوری کرنا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کا رکوع سجدہ پورا ادا نہ کرے، یہ نماز کی چوری ہے۔ یعنی اچھے سے رکوع نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا، اچھے سے سجدہ نہیں کیا اور دوبارہ اٹھ بھی نہیں پایا اور دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تو رکوع اور سجدہ اچھے سے ادا نہ کرنا یہ گویا کہ اس انسان نے نماز میں کیا کی ہے، چوری کی ہے۔ تو اسی لیے نماز میں پھر وہ برکات، وہ رحمت، وہ جو ایک لذت ہوتی ہے وہ انسان کو پھر محسوس نہیں ہو پاتی۔ بعض روایت میں ہے کہ جو شخص نماز کو بے وقت کر کے پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے، یعنی وضو بھی جلدی جلدی کرے، نہ اس میں پوری طرح دل لگائے، نہ رکوع سجدہ پورا ادا کرے، تو نماز اس کی سیاہ صورت میں، یعنی کالی صورت میں وہاں سے رخصت ہوتی ہے اور یہ بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے ضائع کرے۔ یعنی جو انسان نماز میں اس طرح کوتاہی کرتا ہے کہ بے وقت کر کے پڑھنا، یعنی ابھی عصر کا وقت ہو گیا ہے پھر بھی بیٹھے بیٹھے اس کو اتنا لیٹ کرنا کہ مغرب کے قریب پڑھوں، یا پھر ظہر کا وقت ہو گیا ہے لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ بس عصر آنے والی ہے، اور اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جھوم جھام کے پڑھ رہے ہیں، نہ نماز میں دھیان ہے، نہ اللہ کی طرف دھیان ہے، نہ قرات میں دھیان ہے، نہ رکوع اچھے سے ہے، نہ سجدہ اچھے سے ہے، تو یہ نماز جو ہے پڑھنے کے بعد یہ نماز پوری طرح کالی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اس نمازی کے لیے بددعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے ضائع کر دے، کیونکہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ نماز میں اس قدر نماز پڑھنا چاہیے کہ یہ نماز اگر میں نے اچھے سے ادا نہیں کی تو یہ نماز میرے لیے بددعا بن جائے گی کہ اللہ تجھے ضائع کرے جیسا کہ تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو پھر وہ نماز پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والوں کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، کیونکہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اسی لیے نماز کو بہت اہتمام سے پڑھیں۔ ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اگر ہم نے اچھے سے ادا نہیں کیا تو خود نماز ہمارے لیے بددعا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وعیدوں کو دھیان میں رکھیں، اور اگر کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے یا نماز اچھے سے نہیں پڑھتا ہے اس کے سامنے یہ حدیثوں کو بیان کریں کہ نماز نہ پڑھنے پر کیا وعید آئی ہے، اور نماز کو اچھے سے نہ پڑھنے پر نماز تمہارے لیے کیسی بددعا کرتی ہے، اور کس طریقے سے کالی صورت بنا کر اور اسی نمازی کے منہ پر پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اسی کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے، اور وہ نماز خود اس کے لیے بددعا کرتی ہے کہ جیسا اس نے مجھے ضائع کیا اللہ اسے ضائع کرے۔ تو یہ حدیثوں کو بتائیں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، یا جو نمازوں کو اچھے سے نہیں پڑھتے، یا جو وضو کو اچھے سے نہیں کرتے، تو انشاءاللہ اگر ہمارے دلوں میں یہ ڈر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی فکر میں ضرور لگ جائیں گے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے ابھی تھوڑا سا سنت لیں گے شمائل کبریٰ۔